بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن علماء سلف نے اپنی علمی شان کو باقی رکھ دیا ہیں، شاہی ملازمت دے اعلیٰ عہدے کو بھی سرفراز کیتے، انہاں دی مختصر فہرست بھی ملاحظہ کرو۔ جڑو علماء بادشاہ دے نال رہے۔ علامہ ابن حزم خلیفہ بغداد مستظہر باللہ دے وزیر اعظم رہن۔ علامہ کمال الدین فقی شافعی نے سلطان نور الدین والی شام مصر دا قلمدان وزارت سنبھالے۔ مولانا تاج الدین ابراہیم پاشا رئیس الوزراء نے سلطان بائی مجلدرم دی وزارت عظمت کو عزت بخشی۔ اسی طرح حافظ ابن معقولہ جو بہت نامور محدث گزرن، وزیر سعد الملک دے نال مشہورن۔ خلیفہ بغداد مقتدی باللہ نے ان کو تمغان خان والی سمرقند دے دربار فصیر بناتے بھیجا۔ امام ابو المحاسن حافظ قریشی صرف 30 سال دی عمر وچ دربار بغداد دی طرف کنے سلطان نور الدین دے دربار سفیر بناتے بھیجا گیا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی دربار وچ بغداد دی جانب کلو شاہ اربر دے دربار سفیر بناتے بھیجے گئے۔ امام ابو یعقوب شرازی محدث بہت سارے دربار میں سفیر بنتے پہنچے۔ امام زہری خلیفہ عبد الملک اور خلیفہ حشام دے مقربین وچ داخل ہیں۔ خطیب بغدادی عز الدولہ دے مقربین وچ داخل ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب امیر المسلمین یوسف بن تاشقین دی تاریخ سنیے تو انہوں نے ملنے واسطے افریقہ تے روانہ تھے، مگر اجا منزل مقصود نہ پہنچن۔ امیر یوسف کا انتقال ہو گئے۔ یہ خبر امام غزالی نے اسکندریہ سنیے تو اتھاؤ کرو واپس چلے۔ جب سلیمان بن عبد الملک خلیفہ دمشق بہت سخت بیمار ہو گئے تو ان کو اپنی جانشین دی فکر تھی۔ چنانچہ وہ ایک دستاویز وچ اپنے ولی عہدہ نہ لکھ لیتے، مگر سلطنت دے انقلاب آفرین کم وچ مشورہ کرنے واسطے ایک مشہور عالم رجاء بن حیوہ محدث شامی کو سدوائی۔ حضرت رجاء نے جو دستاویز پڑھی ہے تو اندو تے خلیفہ دے ایک نابالغ لڑکے دا نام درج ہے۔ آپ نے فرمایا، امیر المومنین، اگر تو اپنی قبر سکون آسودگی چاندی تو انج شخص کو جانشین بنا جو ان سلطنت حسن و خوبی کو چار چندر لا لے۔ یہ نابالغ بچہ بھلا کیا حکومت سنبھلے سی۔ رجاء دا کلمہ حق تاثیر دا تیر بنتے خلیفہ دل و چپ گئے۔ وہ فوراً ہی دستاویز کو پارتے پردے کہتے، بھلا کہ میرا بیٹا داؤد دی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ رجاء نے فرمایا، اس وقت دارالخلافہ کنے سینکڑوں میل دور قسطنطنیہ دے جہاد وچ مصروف ہے، یہ بھی پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا کہنا۔ آپ دا بھتیجا عمر بن عبدالعزیز بہت سارے فاضل سلیم متبع ہے، میرے خیال ہے جو آپ دی جانشینی واسطے سب کو زیادہ بہتر ہے۔ خلیفہ نے فوراً ہی عمر بن عبدالعزیز دے واسطے ولی عہدی دی دستاویز لکھ لیتی ہے۔ ان کو لفافے بند کرتے کوتوال کو حکم دیتے خاندان خلافت دے کل ارکان دربار وچ حاضر کیتے ہوئے۔ چنانچہ جب سب لوگ دربار وچ آ گئے تو حضرت جاء نے خلیفہ دے حکم دے نال سر مورا لفافے تے سب کے بیعت گھن کیتے اور سب کو رخصت کر دیتے۔ اس دستاویز دی تکمیل جانتے ہی گھنٹے بعد خلیفہ دا انتقال ہو گئے۔ حضرت جاء نے دروازے تے پہرے دار بٹھا دیتے، خبر کوئی اندر نہ ونجے نہ اندر کوئی باہر نکلے، تاکہ خلیفہ دی موت دا حال کہیں کو معلوم نہ ہو سکے۔ کوتوال کو بھیجتے خلافہ دے خاندان دے تمام ذمہ داروں کو سروایا۔ دوبارہ ہی مور بند لفافے تھے، سب کے بیعت گھنتے خلیفہ دی موت دا اعلان فرما دیتے اور لفافہ کھولتے سب کو عمر بن عبدالعزیز دا نام دکھا دیتے۔ جب حشام بن عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز دا نام سنے تو وگڑتے آکھے، اللہ دی قسم اگر ہرگز کدیں بھی وہ خلیفہ تسلیم نہ کرسوں۔ رجاء نے ڈانٹتے فرمایا، تو 2 دفعہ مہر بند لفافہ تے بیعت کر چکی اور خریت اندے وچ ہی عمر بن عبدالعزیز دی بیعت کر گئے، ورنہ ہنے تلوار دے نال تیرا سر اڑا دیتا ویسی۔ رجاء دا قہر آلود تیور دیکھتے حشام کمب اٹھے۔ فوراً بیعت دے بعد رجاء نے عمر بن عبدالعزیز دا ہاتھ پکڑتے منبر خلافہ تے بلا لیتے اور ان دی خلافت دا عملی دور شروع ہو گیا۔ اس واقعے تو ایک ملا یعنی رجاء بن حیوہ دی اعلیٰ سیاست، قوت فیصلہ، حسن تدبیر، استقلال طبیعت دا
ناظرین خود ہی اندازہ لو اسا کو کچھ اکھن کی ضرورت نہیں اس وقت علماء کیمی ہیں اور علماء دی کیا قدر ہے حکومت دعا کرو اللہ کریم اللہ